میں عورتوں پر بلا تحقیق الزام دھرنے والوں سے صرف یہی کہوں گی کہ ہر عورت اس وقت تک پاک دامن ہے جب تک کہ اس پر بدکاری کا الزام ثابت نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی پاک دامن پر تہمت لگانے کو جرم قرار دیا ہے۔ مجھ پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا۔ اسی الزام کے تحت مجھے شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ حالات کیا تھے، کیسے بنے، سب کچھ شروع سے بیان کروں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت گناہ میں شامل نہیں ہوتی مگر ملوث کر دی جاتی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں نے ایک دقیانوسی ماحول میں جنم لیا تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والد بالکل سیدھے سادھے اور والدہ سرزور عورت تھیں۔ گھر میں صرف میری والدہ کی چلتی تھی۔ اگر والد انہیں کسی کام سے منع کرتے تو گھر میں والدہ خوب ہنگامہ کھڑا کر لیتی۔ والد گھر کا سکون چاہتے تھے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں تھا۔ شادی کے پہلے سال ہی والد کو معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ عورت سدھرنے والی نہیں ہے، بس اس لیے والد نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب والدہ کا جو دل چاہتا وہ کرتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ والدہ پیروں فقیروں کی بہت رسیہ تھیں، اکثر بزرگوں کی درگاہوں پر جا کر قوالیاں سنا کرتی تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جاتی، ہم عورتوں کی جانب بیٹھا کرتے۔ وہاں کافی رش ہوتا تھا، اکثر عورتیں قوالیاں سنتے ہی بے حال ہو جاتی تھیں۔ وہ عجب نظارہ ہوتا، وہ عورتیں مست ہو کر اپنے بال کھول لیتیں اور دھمال ڈالنے لگتیں، جن میں میری ماں بھی شامل ہوتی۔ میرے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کا باعث تھی اور اس لیے میں اماں کے ساتھ اصرار کر کے درگاہ پر جاتی تھی۔ یہ مستانیاں نہ جانے کس جوش کے ساتھ دھمال ڈالتی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا اور وہ گھنٹوں گھنٹوں بال کھولے جھومتی رہتی اور پھر تھک کر بے ہوش ہو جاتی۔ پھر پیر بابا اپنی مرضی کی کسی عورت کو بھی اپنے حجرے میں لے جاتے۔ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، بس میں یہی سنتی تھی کہ آج اس عورت کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اماں کو بھی پیر صاحب کئی دفعہ اپنے حجرے میں لے گئے تھے۔ اس دن اماں بہت خوش ہوتی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کی کون سی ایسی دلی مراد ہے جسے وہ پورا کرنے کے لیے یہاں آتی تھی۔ خیر، وہاں پر ایک اماں جنت نامی خاتون بھی تھیں جو دن رات یہیں پیر بابا کے پاس رہتی تھی۔ اماں جنت کا حال دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سب سے آخر میں تھکتی تھیں اور جب بیٹھنے لگتی تو موتیا کا ہار اپنے گلے سے اتار کر میری گردن میں ڈال دیتی تھی۔ اس پر میری اماں خوش ہو کر کہتی، اماں جنت، میری بیٹی کو دعا دو، اسے بھی ولایت مل جائے، اسے تم اپنی بیٹی بنا لو۔ تب مائی جی مجھے پیار کرتی اور مٹھائی کھانے کو دیتی۔ میں ماں کے اشارے پر لے لیتی جیسے کہ بڑا مقدس تبرک ہو۔ ان دنوں میری عمر تقریباً 14 برس کی ہوگی۔ جب ہم گھر آتے تو اماں کا موڈ بہت خوشگوار ہوتا۔ آتے ہی وہ نہانے چلی جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن میری اماں جان کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ وہ جمعرات کے دن مزار سے قوالی سن کر آئی تھیں۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھی۔ گھر آتے ہی کہنے لگیں، کیسی پیاری خوشبو تم سے پھوٹ رہی ہے، موتیا کے ہار نے سارے گھر کو مہکا دیا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، درد کی شکایت کی، پھر جو چارپائی پر لیٹیں تو آنکھیں موند لیں اور قبر میں پہنچ کر میری نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئیں۔ ان کا اوجھل ہونا تھا کہ مجھ پر برے دن آ گئے۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ابو اور میں گھر میں بس ہم ہی دو رہ گئے۔ رشتہ دار امی کی وفات پر افسوس کے لیے متواتر آ رہے تھے اور میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس دوران درگاہ پر بھی نہ جا سکی کہ جی کو سکون مل جاتا، کیونکہ اب مجھے بھی قوالی سننے اور دھمال ڈالنے کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ خیر، اب جاتی تو کس کے ساتھ، ماں تو چل بسی تھی۔ رفتہ رفتہ رشتہ داروں کا آنا کم ہوا۔ آخر بالکل ہی یہ سلسلہ تمام ہو گیا۔ گھر میں اکیلا پن تڑپانے لگا۔ ابا تو صبح باہر نکل جاتے، شام کو گھر لوٹتے۔ کئی بار جمعرات کے روز طبیعت میں اضطراب نے ہلچل مچائی۔ جی چاہا درگاہ پر نکل جاؤں، مگر جوان لڑکی کو والد بھلا کیسے مزار پر بھیجنا گوارا کر سکتے تھے۔ انہیں بھی ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس ماں کی وجہ سے چپ تھے۔ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ بیٹی اب تیری ماں نہیں رہی۔ اسی کے شوق سے مجبور ہو کر چپ تھا اور تم اس کے ہمراہ درگاہ پر چلی جاتی تھی، مگر اب وہاں ہرگز نہیں جانا۔ میں سختی سے منع کر رہا ہوں۔ ابا کی سخت ہدایت پر قدم روک لیے اور یہ خواہش دل میں دب کر رہ گئی، مگر درگاہ پر جو چہل پہل اور رونق ہوتی تھی
وہ ہر دم نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اکیلے پن کے سبب تو اور زیادہ یہ خواہش سر اٹھاتی تھی کہ کسی طرح جا کر قوالی سنوں۔ کئی دنوں سے اماں جنت یاد آ رہی تھیں، جی کرتا تھا ان سے ملوں اور اپنے دل کی گھٹن کو دور کر لوں، ان سے شکوہ کروں کہ کیسی اماں بنی ہو جو حال پوچھنے تک نہیں آتی ہو۔ کسی کے دامن میں ممتا کا پیار ڈھونڈوں۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے میرے دل میں تڑپ بڑھتی جاتی تھی۔ ہر جمعرات کو جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہوتی، نہ جانے کیوں بدن ٹوٹنے لگتا، ایسی تھکاوٹ محسوس ہوتی کہ جسم چور چور کر ڈالتی۔ ہلکا ہلکا درد میرے انگ انگ میں سما جاتا اور میں بے حال ہو کر فرش پر گر پڑتی۔ آہستہ آہستہ دورے کی سی کیفیت بڑھتی گئی اور اب تو کبھی کبھی اس حالت میں مجھ پر ایسا نشہ چھاتا کہ بے ہوش ہونے لگتی۔ گھر میں تنہا ہوتی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ ابا سے کیا کہتی کہ جمعرات کی شام کو میرا کیا حال ہو جاتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں قوالیوں کے مزے لوٹنے کو درگاہ پر جانا چاہتی ہوں اور یہ سب اسی خواہش کی تکمیل کے بہانے ہیں، سو وہ کبھی بھی جانے نہیں دیتے۔ ایک روز خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جمعرات کی شام کو میں نیم بے ہوش ہو کر گھر کی دہلیز پر گر گئی۔ ابا اس دن اچانک گھر آ گئے۔ مغرب سے چند گھڑی قبل کا وقت تھا۔ انہوں نے جو میری یہ حالت دیکھی پریشان ہو گئے، مجھے سہارا دے کر چارپائی تک لائے، منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری اور پوچھنے لگے، بیٹی تجھے کیا ہوا ہے، کیوں ایسے دروازے کی چوکھٹ پر بے ہوش پڑی تھی؟ تبھی میں نے بتایا کہ ابا جب سے اماں فوت ہوئی ہیں اکثر جمعرات کی شام کو میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ ابا مجھے جمعرات والے دن درگاہ پر جانے دیا کرو نا، میں وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے ابا سے التجا کی تھی۔ وہ بولے، نہیں بیٹی، میں تمہیں وہاں ہرگز نہیں جانے دوں گا، تم جوان ہو چکی ہو اور وہاں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے تو کئی بار تمہاری ماں کو بھی منع کیا تھا کہ وہ تمہیں وہاں نہ لے جائے، مگر وہ بہت ضدی عورت تھی، بس میں اس کی ضد کے سامنے چپ ہو جاتا تھا۔ ابا میں اب کیا کروں، میری تو ہر جمعرات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ان کو بہت ملال ہوا، میری دلجوئی کرنے لگے، مگر میری اس حالت کا واحد حل انہوں نے شادی سمجھا۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، تبھی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا اور شادی کے 2 ماہ بعد میں اپنے خاوند کے ہمراہ دبئی آ گئی۔ دبئی میرے شوہر اپنے ایک دوست کے تویس سے آئے تھے جن کا نام کلیم تھا۔ کلیم نے ہی ویزے کا بندوبست کیا تھا، دبئی میں ملازمت دلوائی اور رہائش کا مسئلہ بھی اسی نے حل کیا۔ اپنے گھر کا ایک حصہ ہم میاں بیوی کو رہنے کے لیے عنایت کر دیا۔ کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک گزرے، ایک روز پھر میری ویسی ہی حالت ہو گئی۔ یہ جمعرات ہی کا دن تھا، شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کوئی خاص مرض تشخیص نہیں کیا، البتہ سکون کی دوا دے دی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کچھ ذہنی پریشانی ہے، لہٰذا سو جانے سے حالت نارمل ہو جائے گی۔ مرض موجود ہو تو دوا کی حاجت ہوتی ہے، مگر میرا تو عجب مرض تھا جس میں دوا کا کوئی کام نہیں تھا۔ اکثر ایسی حالت ہو جاتی کہ ڈاکٹر بھی کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے، بس وہ مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیتے تھے۔ میں اس صورتحال سے تنگ آ گئی۔ ایک روز کلیم کی بیوی، جس کو میں فرزانہ بھابی کہتی تھی، اپنا احوال بتا دیا، درگاہ کی باتیں اور اماں جنت کا قصہ بھی گوش گوار کر دیا۔ فرزانہ بھابی نے تحمل سے میری بات سنی اور تسلی دی کہ پریشان مت ہو، پردیس میں ہم ہی تمہارے سب کچھ ہیں۔ میرے میاں کلیم صوفی منش ہیں اور کچھ عملیات جانتے ہیں، لیکن اپنا مقام کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ پہلے تعویذ دیا کرتے تھے، لیکن جب سے پاکستان چھوڑا ہے اور دبئی آئے ہیں یہ کام بھی چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے لیے کہوں گی تو ضرور مدد کریں گے اور پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ فرزانہ بھابی کی تسلی سے میرا دل بڑا ہو گیا۔ اگلے روز جب میری کیفیت اس نے اپنے شوہر کو بتائی تو کلیم صاحب نے کہا کہ جمعرات آنے دو، دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ جمعرات کے روز کلیم صاحب نے چھٹی لے لی اور جب مقررہ وقت پر میں بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ پڑھنے لگے، پھر بیوی سے کہا کہ اس پر سایہ ہے، باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا، ان کا علاج نئے چاند کی پہلی جمعرات سے ہوگا۔ ان سے کہنا عطر کی شیشیاں اور اگربتیاں منگوا کر رکھیں۔ نوچندی جمعرات کے روز اتفاق سے میرے شوہر کسی ضروری کام سے مسقط چلے گئے۔ وہ پہلے بھی کمپنی کی طرف سے جاتے رہتے تھے۔ ادھر فرزانہ بھابی کی امی کا فون آ گیا، وہ بھی بے حد بیمار پڑ گئیں۔ بھابی فوراً پاکستان روانہ ہو گئیں۔ کلیم بھائی کو بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو،
مگر انہوں نے میری وجہ سے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تاریخ نکل گئی تو پھر لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ بھابھی نے یہی سوچا کہ چلو عالیہ کا شوہر تو گھر ہی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اتفاق سے انہی دنوں میرا شوہر بھی دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ چاند کی 1 تاریخ آ گئی تھی اور کلیم صاحب نے میرا علاج شروع کر دیا۔ میں ایک سعادت مند بچی کی طرح ان کی اطاعت کرنے لگی۔ پہلے روز سامنے بٹھا کر وہ پاس بیٹھ گئے، اگربتی جلائی اور عطر میرے اوپر پھینکا۔ کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں پڑھتے گئے اور مجھ پر پھونکے مارتے رہے اور پھر بولے اب کل باقی عمل ہوگا۔ اگلے روز بعد نماز عصر بلایا اور میرے سامنے سر ڈھک کر بیٹھ گئے۔ عطر لگانے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ آج خود اپنے ہاتھ سے میرے کپڑوں پر عطر لگایا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اب روز شام کو یہی عمل کرتے، مگر خوشبو لگانے کا طریقہ بدلتا جا رہا تھا۔ اب وہ عطر کو اپنے ہاتھوں پر لگاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں پر۔ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتی تھی، تبھی ان کی ان حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی اور ان کے طرز عمل کو اس عجیب و غریب طریقہ علاج کا حصہ جان رہی تھی۔ اب کی جمعرات آئی تو ابھی عمل جاری تھا کہ مغرب کے وقت مجھے پلنگ پر دراز ہونے کا کہا۔ میرے بدن میں وہی ہلکا ہلکا درد شروع تھا جس سے تنگ آ کر میں نے عمل کروانا قبول کیا تھا۔ میرے پیروں کے ناخنوں میں شدید درد ہونے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے اپنے دونوں بازوؤں کے شکنجے میں لے کر کستا چلا جا رہا ہو۔ میں نے کلیم صاحب سے اس تکلیف کی شکایت کی تو وہ بولے بس خاموشی سے لیٹی رہو، آج جمعرات ہیں اور وقت بھی مناسب ہے، سائے کو پکڑنے اور بے بس کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ ذرا دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئے۔ ایک ہاتھ میں اگربتی تھی جس کو سلگا کر لائے تھے اور دوسرے ہاتھ میں عطر کی شیشی لیے میرے پاس آئے اور بولے ہلنا جلنا مت ورنہ سایہ بھاگ جائے گا اور میرے ہاتھ نہیں آئے گا، تب وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں ڈر کر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ میرے بدن کو ہاتھ لگا کر پوچھتے تھے کہ جہاں درد زیادہ معلوم ہو بتانا، وہیں سایہ ہوگا، میں پکڑ لوں گا، ورنہ سائے کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر میں نے بہت چلے کاٹے ہیں، مجھ سے یہ بچ نہیں پائے گا، لیکن تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ گھبرا کر عمل کو بیچ میں نہ رکوا دینا، الٹا پڑ گیا تو ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ وہ مجھے عطر لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے جہاں درد ہو بتانا، یہ دوران خون کے ساتھ ساتھ بدن میں بہتا رہتا ہے۔ وہ میرے وجود کے مختلف حصوں پر ہاتھ رکھنے لگے، ساتھ ساتھ میری ناک کے قریب کوئی چیز لے کر آتے جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ ہوش تو باقی تھا، سب دیکھ سکتی تھی، مگر ان کا ہاتھ نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ عمل خطرناک حدوں کو چھونے لگا ہے تو اٹھ کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر جسم بے جان ہو چکا تھا۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کیا سنگھا دیا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا لٹتے دیکھ رہی تھی اور ہلنے کی سکت تک نہیں تھی۔ ذہن سلگ رہا تھا، دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے، دل میں نفرت کا دریا ابل رہا تھا، مگر میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کیوں اتنی بڑی حماقت کر دی، لوگ کیسے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج میں سمجھ چکی تھی، کاش کوئی میری بے بسی کا اندازہ لگا سکتا۔ کلیم نے عامل کے روپ میں وہ ظلم مجھ پر کیا کہ فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے معصوم شوہر کو کیا معلوم کہ جس دوست پر وہ بھروسہ کر گئے تھے اس کا اصل روپ کتنا گھناؤنا تھا۔ شکر ہے کہ اگلی جمعرات کے آنے سے پہلے میرے شوہر لوٹ آئے۔ مجھے ایسا غم لگا کہ انہوں نے میرا اترا چہرہ دیکھا تو بھانپ لیا کہ میرے ساتھ کچھ برا ضرور ہوا ہے۔ قسم دے کر پوچھا سچ بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ تب میں سچ بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ سوچا اگر آج نہ بتایا تو کل پھر اس شخص کے رحم و کرم پر ڈال دی جاؤں گی اور اپنی عصمت گواتی رہوں گی۔ لیکن سارا ماجرا سن کر بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے، شوہر صاحب نے مجھے ہی بد کردار کہا اور سارا الزام مجھ پر ٹھہرایا اور فوراً پاکستان روانہ کر دیا۔ گھر پہنچی تو طلاق کا پروانہ بھی آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے شوہر ریاض نے کلیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ میں تو سکتے میں آ گئی تھی کہ سچ بتانے کی ایسی کڑی سزا ملی تھی، رنگ و روپ میں افضل تھی، مگر قسمت کی کیسی نکلی۔ شادی کم عمری میں ہو گئی اور ناکام رہی۔ جب دیکھا کہ اپنے محافظ ہی نے سزا سنا دی ہے تو غم سے بیمار پڑ گئی۔
ابا تو پہلے ہی بیمار تھے، تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک روز بھولے بھٹکے سے میری بزرگ استانی صاحبہ آ نکلی، جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ یہ بزرگ استانی بھی امی کو درگاہ پر جانے سے منع کرتی تھیں۔ امی ان کی بات نہیں مانتی تھیں، بس اس لیے یہ ہمارے گھر بہت کم آتی تھیں۔ انہوں نے مجھے قرآنی آیات پڑھ کر دم و درود کیا اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی ہدایت بھی کی۔ استانی جی کی تلقین پر میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اس دوران استانی جی برابر آ کر میرا احوال دریافت کرتی تھیں اور آیات پڑھنے کی ہدایت کرتی رہتی تھیں۔ وہ میرے لیے استخارہ بھی کرتی تھیں۔ خدا کی قدرت کہ 1 ماہ بعد ہی میرے حالات پلٹے۔ بدن کے درد اور ناخنوں کے درد میں کمی آنے لگی اور میرے وجود میں جو سرسراہٹ ہوتی تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر استانی جی کے تویس سے ہی میری دوسری شادی ان کے ایک نیک اور شریف رشتہ دار سے ہو گئی، جو پابند صوم و صلات بھی تھے۔ وہ نکاح کے بعد مجھے مکہ مکرمہ لے آئے۔ یہاں آ کر میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ روضہ مبارک کی زیارت میری دلی آرزو تھی۔ ہم نے اس مقدس سرزمین پر مستقل رہائش اختیار کر لی، کیونکہ وہ یہاں کسی کفیل کے پاس کام کرتے تھے۔ میں تمام نمازیں حرین شریف میں ادا کرنے کی کوشش کرتی، کبھی مکہ مکرمہ میں اور کبھی مدینہ منورہ میں۔ اس مالک کی بے حد شکر گزار تھی کہ ارض مقدس کے اس قدر پاکیزہ ماحول میں تھی۔ رو رو کر نادانی میں کیے گئے گناہوں کی معافی بھی مانگتی۔ 8 برس زندگی کے یوں ہی گزر گئے اور ایک دن میرے شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا۔ میں بیوہ ہو گئی تو واپس پاکستان لوٹ آئی کہ وہاں تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ وطن لوٹی تو ہم وطنوں نے بہت عزت دی۔ وہ مجھ سے دعائیں کرانے آتے اور میں صرف استخارہ کرتی، پردے کی پابندی کرتی تھی۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں اکیلے وقت نہیں گزرتا تھا، اس لیے محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ آج میری عمر 70 سال ہے۔ سچ کہتی ہوں کہ جس قدر سکون دین اسلام میں ہے اور مذہب کی اصل روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے میں ہے، اور کسی شے میں نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت بڑے فریب میں مبتلا ہیں جو جادو ٹونے اور پیری فقیری کے چکروں میں جعلی عملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنا وقت اور روپیہ برباد کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خسارہ یہ کہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پاک صاف رہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے اور عبادت الہی کا پابند ہو جائے، تو ہر طرح کا مرض، خواہ وہ روحانی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی، اس سے شفا یابی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہو جائے گی۔ صرف دعائیں ہی وہ وسیلہ ہیں کہ دل سے مانگی جائیں تو اثر رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی خوب سنتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ میں نے تو اپنے مرض کا علاج اللہ پر کامل یقین کر کے ہی پایا ہے۔ اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی دن رات دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں، اور اپنے کیے گناہوں کی بھی معافی مانگتی رہتی ہوں جو مجھ سے نادانی میں ہو گئے تھے۔ اپنے بندے کے بار بار معافی مانگنے پر وہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔